بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ٹیٹس کی تیاری کے لیے ہم نے چیپٹر 4 پڑھا کلاس 8 ہسٹری سے۔ ہم نے پچھلے چیپٹر میں پڑھا کہ پاکستان 14 اگست 1947 کو آزاد ہوا، تو اس چیپٹر میں ہم پاکستان سنس انڈیپینڈنس، پاکستان آزادی کے بعد چیپٹر میں جو واقعات پیش آئے وہ سب اس چیپٹر میں پڑھیں گے جو اہم ہے۔ Muslims ruled subcontinent for more than 1000 years. مسلمانوں نے حکومت کیا بر صغیر پر for more than 1000 years، 1000 سال سے زیادہ، 1000 سال سے زیادہ مسلمانوں نے بر صغیر پر حکومت کیا۔ 23 مارچ is celebrated as پاکستان ڈے، 23 مارچ کو پاکستان ڈے منایا جاتا ہے۔ East Pakistan and West Pakistan were separated by about 1000 miles of Indian land. مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان کو جدا کیا تھا 1000 میلز انڈیا کی زمین نے، یعنی مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان کے درمیان ہندوستان کی کتنی زمین ہے؟ 1000 میلز۔ 90% of rural population. Pakistan was made up mainly underdeveloped states with around 90% of rural population. پاکستان میں تقریباً 90% رورل پاپولیشن تھا، رورل دیہاتی آبادی۔ since independence. Hardly 4% of industrial enterprises came in Pakistan shares. تقریباً 4% صنعتی انٹرپرائز یہ پاکستان کے حصے میں آتی 34۔ یہ ایم سی کیو آیا تھا کہ یہ اگلے چیپٹر یونٹ 6 میں ہے کہ کتنی انڈسٹریز پاکستان کے حصے میں آئی تھی پارٹیشن کے دوران، تقسیم ہند کے دوران 34۔ یہ ایم سی کیو بھی آیا تھا، یہ بھی 8 کلاس ہسٹری میں موجود ہے یونٹ 6 میں۔ تو یہاں پر 4% انڈسٹریل انٹرپرائزز کیم ان پاکستان شیئر، پاکستان کے حصے میں کتنے پرسنٹ، یہاں پر پرسنٹ کی بات ہو رہی ہے۔ 4% of industrial enterprises. Unfair boundary distribution in Punjab made India upper beneficiary. Canal water dispute. Unfair مطلب بے انصاف، باؤنڈری ڈسٹریبیوشن باؤنڈری کی تقسیم پنجاب میں میڈ انڈیا اپر بینیفیشری، انڈیا کو اپر بینیفیشری بنایا، انڈیا کو زیادہ فائدہ حاصل ہوا۔ On April 1, 1948, India cut off the supply of water from the two headworks under control. 1 اپریل 1948 کو 1 اپریل انڈیا نے کٹ آف بند کیا سپلائی آف واٹر، پانی کی سپلائی کو، فرام دا ٹو ہیڈ ورکس انڈر ہر کنٹرول، 2 ہیڈ ورک سے جو اس کے کنٹرول میں تھی۔ A solution was agreed upon in 19، ایک معاہدہ کیا گیا 1960 میں، ایک حل بنایا گیا جس کو انڈس واٹر ٹریٹی کہتے ہیں۔ انڈس واٹر ٹریٹی یہ بھی کئی بار ایم سی کیو میں آیا تھا کہ انڈس واٹر ٹریٹی یہ کب ہوا تھا؟ 1960 میں، 1960 کو یاد کرنا ہے، 1960۔ ایگریمنٹ آن 8 اپریل 1952، 8 اپریل 1952 کو ایک ایگریمنٹ ہوا تھا لیاقت اور نہرو کے درمیان جس کو لیاقت نہرو پیکٹ کہتے ہیں، اور اس پیکٹ نے پرووائڈ کی تھی رائٹس ٹو دا مائنارٹیز ٹو بوتھ سائڈس، دونوں اطراف میں جو اقلیت ہے ان کے حقوق کے لیے یہ ایگریمنٹ کیا گیا تھا، لیاقت نہرو پیکٹ۔ 8 اپریل 1952 میں لیاقت علی خان اور نہرو کے درمیان ایک ایگریمنٹ ہوا تھا جو رائٹس فراہم کرتے ہیں مائنارٹیز کو، اقلیتوں کو، دونوں اطراف۔ آبجیکٹیو ریزولوشنز، قراردادی مقاصد، انڈین ایکٹ 1935 اور فریڈم آف انڈیا ایکٹ 1947 were enforced as the constitution of پاکستان۔ جب پاکستان بنایا گیا تو اس میں 2 آئین چل رہے تھے، انڈین ایکٹ 1935 اور فریڈم آف انڈیا ایکٹ 1947۔ though they could not bear fruit till 1956، اور یہاں تک کہ ان دونوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوا پاکستان کو 1956 تک۔ تو 1956 میں کیا ہوا؟ آبجیکٹیو ریزولوشن پاس کیا گیا۔ was moved by the first prime minister، پاکستان کے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان نے ریزولوشن پاس کیا
12 مارچ 1949 کو، جس کو آبجیکٹیو ریزولوشن کیا ہے 12 مارچ 1949. یہ بھی کئی بار ٹیسٹ میں آیا کہ قراردادی مقاصد کب پیش کیا گیا تھا، یہ یاد کرنا ہے. 12 مارچ 1949، 12 مارچ 1949 کو آبجیکٹیو ریزولوشن پاس ہوا تھا. پاکستانی فارن پالیسی witnessed many ups and downs during the period 1956 to 1977. پاکستان کے خارجہ پالیسی میں بہت سارے اپ اینڈ ڈاؤن آ گئی ہے 1956 سے لے کر 1977 تک. 1950s was the time of pacts and alliances with the West. 1950s یہ وہ ٹائم تھا فیکٹس کا، الائنسز کا، اتحادوں کا ویسٹ مغرب کے ساتھ. پاکستان سائن میوچول ڈیفینس اسسٹنس ایگریمنٹ ود یو ایس اے. پاکستان نے سائن کیا میوچول ڈیفینس اسسٹنس ایگریمنٹ کا یو ایس اے کے ساتھ، اور پھر ساؤتھ ایسٹ ایشین ٹریٹی آرگنائزیشن میں شامل ہوگا. ساؤتھ ایسٹ ایشین ٹریٹی C2 جس کو ہے، C2 کس چیز کا مخفف ہے؟ ساؤتھ ایسٹ ایشین ٹریٹی آرگنائزیشن میں شامل ہوا تھا 1954 میں. پاکستان C2 میں کب شامل ہوا تھا؟ 1954 میں. 1954 میں C2 میں شامل ہوئے. 1955 میں پاکستان سائن اندر پیکٹ دیٹ واز انیشلی کالڈ بغداد پیکٹ، اور 1955 میں پاکستان ایک دوسرے پیکٹ میں شامل ہوا جس کو بغداد پیکٹ کہتے تھے، اور بعد میں سینٹرل ٹریٹی آرگنائزیشن سینٹو. بغداد پیکٹ کو کیا کہتے ہیں؟ سینٹو. پاکستان سینٹو یا بغداد پیکٹ میں کب شامل ہوا تھا؟ 1955 میں. سیکنڈ، پاکستان ریلیشن ود اسلامک کنٹریز واز سیکنڈ سمٹ آف آرگنائزیشن آف اسلامک کنٹریز OIC ان لاہور 1974. دوسرا سربراہی کانفرنس OIC کا کب ہوا تھا؟ لاہور میں ہوا تھا 1974 میں. OIC کا دوسرا سربراہی کانفرنس یہ لاہور میں ہوا تھا 1974 میں. OIC کا دوسرا سمٹ لاہور میں 1974 میں ہوا تھا. کانسٹیٹیوشن کیا ہے؟ از دا باڈی آف پالیسیز، یہ پالیسیز ہے اور پریکٹسز ہے دیٹ فارم دی ایسینشیل آرگنائزنگ پرنسپلز آف اے اسٹیٹ، جو کہ ضروری منظم کرنے والے اصول بناتے ہیں ایک اسٹیٹ کے. پاکستان دا کانسٹیٹیوشن از اے اسپیسیفک ریٹن ڈاکومنٹ. کانسٹیٹیوشن کیا ہے؟ از اے اسپیسیفک، یہ ایک خاص لکھا گیا ڈاکومنٹ ہوتا ہے پاکستان میں. کانسٹیٹیوشن ایز اے سپریم لا، کانسٹیٹیوشن آئین یہ سب سے بڑا قانون ہوتا ہے. and all institutions are bound to follow it، اور تمام ادارے اس کو قانون پر عمل کرنے کے لیے پابند ہوتے ہیں. امپورٹنٹ کانسٹیٹیوشن ٹرمینالوجی ہے بل. بل کیا ہوتا ہے؟ a bill is a draft of proposed law. بل ایک ڈرافٹ ہوتا ہے پروپوز لا کا، تجویز کردہ قانون کا ایک ڈرافٹ کو بل کہتے ہیں. جب یہ بل پاس ہو جائے پارلیمنٹ سے تو یہ ایکٹ بن جاتا ہے. ایکٹ کب بن جاتا ہے؟ بل ایکٹ بن جاتا ہے. بل ایکٹ بن جاتا ہے جب یہ پارلیمنٹ سے پاس ہوتا ہے تو بل بیکم ایکٹ. اور لا کب بن جاتا ہے؟ لا از اے سیٹ آف ریگولیشن آف رولز ٹو بی فالوڈ. لا یہ ایک سیٹ ہوتا ہے ریگولیشنز کا یا رولز کا، اصول کا، جس پر عمل کیا جائے. امینڈمنٹ کیا ہے؟ ماڈیفیکیشن ہے، ترمیم. ڈیلیشن، ڈیلیٹ کرنا ہے، کسی چیز کو حذف کرنا ہے یا ایڈ کرنا ہے تو اس کو امینڈمنٹ، ترمیم کہتے ہیں. آرڈیننس یہ کیا ہوتے ہیں؟ آرڈیننس یہ ٹیمپریری لاز ہوتے ہیں. آرڈیننس ٹیمپریری لاز ہوتے ہیں جس کو پریزیڈنٹ پیش کرتا ہے، جس کو پریزیڈنٹ پیش سرکولیٹ کرتا ہے تو آرڈیننس ہوتا ہے. Constitutions in پاکستان، پاکستان میں 3 constitutions were made in different years. 3 قانون، 3 آئین اب تک بنائے گئے ہیں پاکستان میں. 1956، 1962 اور 1971 کا 1973 سوری 56، 62، 73 آئین. 1956 constitution 1956 کا آئین. In 1956 میں the new assembly adopted the country's first constitution. نئی اسمبلی نے اڈاپٹ کیا نئی کنٹری کا پہلا آئین. پاکستان کا پہلا آئین کب نافذ کیا گیا تھا؟ 1956 میں. 1956 کا آئین 234 آرٹیکل پر مشتمل تھا. 234، اور اس میں 13 پارٹس تھے، 13 حصے تھے. 234 آرٹیکل، 13 حصے.
Under the constitution parliamentary form of government was adopted. اور 1956 کا جو آئین تھا اس میں پارلیمنٹری گورنمنٹ تھا، پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ کو بنایا گیا تھا، پارلیمنٹری. Both Urdu and Bengali were made official languages of Pakistan. اردو اور بنگالی 1956 کے آئین کے مطابق سرکاری زبانیں تھیں. was accepted as official languages. اور انگلش کو بھی ایکسپٹ کیا گیا تھا آفیشیل لینگویج کے طور پر 25 سالوں کے لیے. 25 سالوں کے لیے یہ انگلش کو قبول کیا گیا تھا آفیشیل لینگویج کے طور پر. This constitution lasted only for 2 years. اور یہ آئین صرف 2 سالوں کے لیے. 1956 میں جو آئین لگایا گیا تھا وہ صرف 2 سالوں کے لیے تھا. 1958 اکتوبر 1958 میں جنرل محمد ایوب خان نے اسمبلی کو ریزالو کیا اور فرسٹ مارشل لا نافذ کیا کنٹری میں. اکتوبر 1958 میں پہلا مارشل لا لگایا گیا تھا 1958 میں. A new constitution on 8 جون 1962 اور ایک نیا آئین پیش کیا گیا 8 جون 1962 میں دوسرا آئین نافذ کیا گیا. جنرل ایوب خان نے پہلا مارشل لا بھی لگایا تھا 1958 میں. تو 1962 آئین میں کون سی فیچرز تھے؟ پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ واز انٹروڈیوس. صدارتی 1962 کے آئین کے مطابق کون سا نظام تھا؟ پارلیمنٹری. اور اب پارلیمنٹری کو 1962 میں بدلا گیا پریزیڈنشل سے صدارتی. انڈائریکٹلی بائی 80,000 بیسک ڈیموکریسی ممبرس. اور یہ ممبر جو تھی انڈائریکٹلی بلا واسطہ منتخب کے 80,000 بیسک ڈیموکریسی ممبرس کے ذریعے. 80,000 بیسک بنیادی ڈیموکریسی ممبرس کے ذریعے. 2 پروونشل گورنمنٹس. اور پروونشل فیڈرل گورنمنٹ کو فیڈرل سسٹم کو متعارف کیا گیا اور یہ سینٹرل گورنمنٹ اور 2 صوبائی گورنمنٹ پر مشتمل تھا، ایسٹ اینڈ ویسٹ پاکستان پر، مشرقی اور مغربی پاکستان. 1973 Constitution 1973 کا آئین. All the leaders and the assembly signed the draft of 1973 Constitution. تمام لیڈرز رہنماؤں نے اسمبلی کے ڈرافٹ کو سائن کیا 1973 آئین کا. 1973 آئین was enforced on 14 August 1973. 14 اگست 1973 کو 1973 کا آئین نافذ کیا گیا. 12 years and یہ 12 حصوں پر مشتمل تھا. 1956 کا آئین 13 حصوں پر مشتمل تھا، یہ 12 اور اس میں 280 آرٹیکلز تھے. 280 آرٹیکلز. اور 1962 کے آئین میں 250 آرٹیکلز تھے. 250 اور 1973 کے آئین میں 280. 234 1956 250 1962 اور 280 1973. 2/3 majority. In order to make any amendment in the constitution, 2/3 majority of the parliament is necessary. 2/3 majority ضروری ہے. 4 provincial government بنائی گئی. 4 پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ کو ایک بار پھر متعارف کرایا گیا. پرائم منسٹر از دا ہیڈ آف دا گورنمنٹ اور اس کے مطابق پرائم منسٹر یہ ہیڈ ہوگا گورنمنٹ کا. پارلیمنٹ کنسسٹ آف 2 ہاؤسز اور پارلیمنٹ 2 ہاؤسز پر مشتمل ہے. سینٹ اپر ہاؤس، سینٹ اپر ہاؤس اور نیشنل اسمبلی لوور ہاؤس. سینٹ اپر ہاؤس اور نیشنل اسمبلی لوور ہاؤس. ڈائریکٹ میتھڈ آف الیکشن واز اڈاپٹیڈ اور ڈائریکٹ طریقہ بنایا گیا الیکشن کے لیے. آرٹیکل 25A بتاتا ہے makes the state responsible for providing free education to all children between the ages of 6 to 15 years. 25A یہ بتاتا ہے ہمیں 1973 آئین کا کہ فری ایجوکیشن یہ ضروری ہوگی تمام بچوں کے لیے. 6 سال کی عمر سے لے کر 15 سال کی عمر تک فری ایجوکیشن ہوگا.
جوڈیشری واز میڈ انڈیپینڈنٹ، عدلیہ کو آزاد بنایا گیا. Constitutional amendments ترمیم. Through 8 amendment in 1985 آٹھویں ترمیم کے ذریعے 1985 میں پریزیڈنٹ آف پاکستان واز given authority to dissolve the assemblies. صدر پاکستان کو یہ اختیار دیا گیا کہ اسمبلی کو ڈیزالو کر سکتا ہے. was taken back through 13 amendment، یہ واپس لیا گیا 13ویں ترمیم کے ذریعے 1997 میں. was restored، اور اس کو دوبارہ ریسٹور کیا گیا through 17 amendment in 2003، اور پھر 17ویں ترمیم کے ذریعے 2003 میں اس کو دوبارہ بحال کیا گیا، یعنی صدر کے پاس سب سے ذمہ داری ہوگی مشرف کے دور میں. 18 constitutional amendment in 2010 اور 18ویں ترمیم، تو یہ ترمیمات بھی یاد رکھنے ہیں. 8ویں ترمیم 1985 میں پیش کی گئی تھی، صدر کو ذمہ داری دی گئی تھی، صدر ضیاء الحق، اور 1997 میں واپس، اور پھر 2003 میں 17ویں ترمیم، 13ویں ترمیم 1997 میں پیش کی، 13ویں ترمیم، اور 17ویں ترمیم 2003، 17ویں ترمیم 2003 اور 18ویں ترمیم 2010 برنگنگ بیک دا پارلیمنٹری سپرمیسی. 18ویں ترمیم کے ذریعے جو کہ 2010 میں پیش کی گئی تھی پیپل پارٹی کے حکومت میں، اس کو پارلیمنٹری سپریمیسی کو دوبارہ بحال کیا گیا تھا. Improved the situation of women empowerment through introduction of 5% quota، اور اس ترمیم کے ذریعے وومن امپاورمنٹ کو بہتر بنایا گیا. انٹروڈکشن آف 5% quota، 5% quota for women in election tickets by the political bodies، 5% quota وومن کے لیے منتخب کیا گیا. کشمیر conflict. کشمیر was also known as independent state with 80% Muslim population. کشمیر کو انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ کے طور پر جانا جاتا تھا 80% مسلم آبادی کے ساتھ. The Dogra Raja of Kashmir agreed to join India by joining the controversial instrument of accession on 26 اکتوبر 1947 کو راجہ ہری سنگھ ڈوگرا نے انڈیا کے ساتھ الحاق کا فیصلہ کیا. انڈین گورنر جنرل لارڈ ماؤنٹ بیٹن پروویژنلی ایکسیپٹڈ، اور گورنر جنرل نے اس کو ایکسیپٹ کیا. In the letter to the Maharaja on 27 October 1947, Mountbatten made it clear that the state would only be incorporated into the Indian Union after a reference had been made to the people of Kashmir. 1947 میں پہلا پاکستان اور انڈیا کے درمیان جنگ ہوا کشمیر پر. 1947 میں پہلا جنگ ہوا تھا پاکستان اور انڈیا کے درمیان کشمیر پر. 1949 میں یو این اناؤنسڈ سیز فائر بٹوین دی ٹو کنٹریز. 1949 میں یونائٹڈ نیشن نے سیز فائر آگ بندی کی دونوں ممالک کے درمیان. دس سیز فائر لائن کو کہتے ہیں لائن آف کنٹرول. لائن آف کنٹرول کیا ہے؟ سیز فائر لائن. لائن آف کنٹرول LOC ملٹری کنٹرول لائن ہے between the Indian and Pakistani controlled parts of the formerly Prince state of Jammu and Kashmir. This line is considered de facto border. اس کو de facto border بھی کہتے ہیں. de facto border line of control. ٹوٹل لائن آف کنٹرول کا 740 کلومیٹر یا 460 میل ہے. 740 کلومیٹر. LOC کتنا ہے؟ 740 کلومیٹر. 740 کلومیٹر یا 460 میل. 740 کلومیٹر 460 میل. The border that determines the territory of a country that is recognized by the world. International border کیا ہے؟ وہ border جو متعین کرتا ہے ٹیریٹری ایک ملک کا جو کہ ورلڈ نے ریکگنائز کیا ہو. ٹوٹل لینتھ از 2900 کلومیٹر. اس کی ٹوٹل لمبائی کتنی ہے انٹرنیشنل بارڈر کی؟ The official international border. تو پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو بارڈر ہے اس کی ٹوٹل لینتھ 2900 کلومیٹر ہے. پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو انٹرنیشنل بارڈر ہے اس کی لمبائی کتنی ہے؟ 2900 کلومیٹر.
based on Redcliffe Line which was published on 17 August 1947. اس کی بنیاد رکھی گئی تھی ریڈ کلف لائن پر جو کہ 17 اگست 1947 میں پبلش کی گئی تھی. UN resolution regarding Kashmir. The United Nations Security Council resolution of 21st April 1948. یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل نے کشمیر پر سب سے پہلا ریزولوشن کب پیش کیا تھا؟ 21 اپریل 1948 کو. 21 اپریل 1948 کو یو این کمیشن فار انڈیا اینڈ پاکستان یونیسیف ریزولوشن آف 3 اگست، اور پھر 3 اگست 1948 کو دوسرا، اور 5 جنوری 1949 کو ری انفورس یو این سی ریزولوشن، اور اس کو ری انفورس کیا تھا 3 اگست 1948 اور 5 جنوری 1949 کو ری انفورس کیا تھا یو این ایس سی ریزولوشن. Thousands of men, women and children have lost their lives to achieve their goal. ہزاروں لوگ، خواتین اور بچے وہ شہید ہو گئے اپنے مقصد کو کشمیر کو حاصل کرنے کے. Most important of these are سیاچن and سر کریک. اور دوسرے جو بارڈر ڈسپیوٹ ہے، جھگڑے ہیں پاکستان اور انڈیا کے درمیان، ان میں سے بہت زیادہ اہم ہے سیاچن اور سر کریک. سیاچن سر کریک. سیاچن کنفلکٹ، یہ سیاچن گلیشیئر یہ لارجسٹ گلیشیئرز آف دا ورلڈ میں سے ایک ہے. لارجسٹ گلیشیئر آف دا ورلڈ میں سے ایک سیاچن گلیشیئر ہے. سچویٹڈ ان ہمالیاز. سیاچن گلیشیئر یہ ہمالیہ میں ہے. انڈیا لانچ این آپریشن ٹو کیپچر آل دا سیاچن گلیشیئرز ان 1984. انڈیا نے ایک آپریشن سٹارٹ کیا تھا کہ وہ کیپچر کریں گے سیاچن گلیشیئر کو 1984 میں. 1984 میں. سیاچن is the world's highest and probably the most expensive war front. سیاچن یہ تقریباً دنیا کا سب سے بلند اور غالباً سب سے زیادہ مہنگا وار فرنٹ ہے. سر کریک یہ میری ٹائم باؤنڈری ہے، لائن ہے بٹوین کچھ اینڈ سن. میری ٹائم باؤنڈری لائن ہے میری ٹائم کچھ اور سن کے درمیان. This strip of 60 miles is important because of oil and gas resources. اور یہ سر کریک جو سٹرپ ہے، یہ جو پٹی ہے 60 میل کا پٹی ہے، یہ سر کریک یہ اہم ہے آئل، تیل اور گیس کے وسائل کی وجہ سے. یہاں پر ریسورسز ہے سر کریک میں آئل اور گیس کے. Armed conflicts. First limited war was fought soon after independence in 1914. 1948 میں پہلا لمیٹڈ لڑائی کی ہو گئی تھی. سیکنڈ واز 1965 میں اور 1971 میں. 1948 65 71. لمیٹڈ اسکیل کنفلکٹ 1998 کارگل، اور محدود اسکیل کی لڑائی ہو گئی تھی 1998 میں کارگل میں. 1998 کارگل. 1948 وار 1948 کی جنگ. پاکستان چیف آف آرمی جنرل ڈوگلس گریسی تھا. پاکستان چیف آف آرمی کون تھا اس وقت؟ جنرل ڈوگلس گریسی. ڈیڈ ناٹ سینڈ پاکستانی فورسز ڈسپائٹ آرڈرز فرام قائد اعظم. اس نے کشمیر کے لیے اپنے افواج کو نہیں بھیجا تھا قائد اعظم کے حکم کے باوجود. 1965 وار 1965 کی جنگ. In April 1965 Indian forces intruded into Pakistani area the run of Kutch. اپریل 1965 میں انڈین فورسز داخل ہو گئے تھے پاکستانی ایریا میں رن آف کچھ میں. 1965 کی جنگ میں انڈیا فورسز کہاں پر داخل ہو گئی تھی؟ رن آف کچھ میں. رن آف کچھ. اسکواڈرن لیڈر ایم ایم عالم دا ہیرو آف پاکستان ڈیورنگ 1965 وار میں ایم ایم عالم ایک ہیرو تھا. پاکستانی گورنمنٹ، پاکستانی حکومت نے ڈیسائیڈ کیا کہ وہ ایک گوریلا آپریشن سٹارٹ کرے ود ٹائٹل آپریشن گبرالٹر. گبرالٹر کے نام سے ان انڈین illegally occupied کشمیر. illegally occupied مقبوضہ کشمیر ہے. 6 سپٹمبر 1965 کو یہ جنگ ہوا تھا. 6 ستمبر 1965 میں. انیشلی ابتدا میں انڈین آرمی نے کراس کیا تھا انٹرنیشنل بارڈر کو اور لاہور پر حملہ کیا تھا اینڈ قصور فرانس. لاہور اور قصور فرنٹ پر انہوں نے حملہ کیا سب سے پہلے.
7 ستمبر 1965 کو پاکستان ایئر فورس نے نہ صرف بمبار کیا important embassies of India but destroyed many of their planes. 7 ستمبر 1965 پاکستانی پائلٹ اسکواڈرن لیڈر ایم ایم عالم میک a world record. پاکستانی پائلٹ اسکواڈرن لیڈر ایم ایم عالم نے ورلڈ ریکارڈ بنایا تھا when he shot down 5 جب انہوں نے مارے تھے پانچ attacking Indian Air Force aircraft in a single sortie. تقریباً 1 منٹ میں اس نے 5 طیارے گرائے تھے 5، جس وجہ سے اس کو ہیرو مانا جاتا ہے اسکواڈرن لیڈر ایم ایم عالم کو. 1 منٹ میں 5 طیارے مار گرائے تھے اٹیک. A memorable battle of tanks was fought in Chavenda Sialkot sector where valiant Pakistani soldiers made that place a graveyard of Indian tanks. ایک میموری والا قابل یادداشت لڑائی لڑی گئی تھی ٹینکوں کا چوینڈا سیالکوٹ سیکٹر میں. It is the largest tank battle since the World War II. اور یہ سب سے بڑی لارجسٹ ٹینک بیٹل تھی ورلڈ وار سیکنڈ کے بعد. Huge number of Indian tanks destroyed during Battle of Chawenda Sialkot. After 17 days of war, which caused thousands of casualties, the United Nations helped conducting peace talks between the two neighbors. In January 1966, India and Pakistan signed the Tashkent Declaration. تاشکند معاہدہ کب ہوا تھا؟ جنوری 1966 میں تاشکند معاہدہ ہوا تھا. تاشکند معاہدہ ہوا تھا جنگ بندی کے لیے. جنوری 1966 میں پاکستان اور انڈیا کے درمیان تاشکند ڈیکلیریشن ہوا. تاشکند ڈیکلیریشن 1971 کی جنگ. Though in the Constitution of 1957 both Urdu and Bengali were declared as national languages. اگرچہ 1956 کے آئین میں دونوں کو اردو اور بنگالی دونوں کو سرکاری زبانیں بنائی گئی تھی نیشنل لینگویجز قومی زبانیں. After 1971 elections 1971 elections کے بعد taking full advantage of the political crisis between East and West, Pakistan India extended full support. India نے extend کیا full support to the anti-Pakistan elements in East Pakistan known as مکتی بہانی. انڈیا نے اپنا سپورٹ کیا مکتی بہانی کو. اینٹی پاکستان ایلیمنٹس کو مکتی بہانی کہتے ہیں. ایسٹ مشرقی پاکستان میں جو اینٹی پاکستان موومنٹس تھے اس کو کیا کہتے ہیں مکتی بہانی میں فل سپورٹ کیا تھا انڈیا نے مکتی بہانی. On 3 December 1971 کو war opened on Western Front as well as with several Indian attempts to cross the international border. 3 دسمبر 1971 کو یہ جنگ لڑی گئی تھی. انہوں نے اوپن کیا ایک ویسٹرن فرنٹ اور اس کے ساتھ ساتھ several Indian attempts to cross the international border. 1971 کی جنگ. میجر محمد اکرم شہید ہوا تھا 1971 کی جنگ میں. Repulsed every attack for 2 weeks inflicting heavy casualties on the enemy. میجر محمد اکرم شہید وہ لڑا تھا مسلسل 2 ہفتوں کے لیے consecutive 2 weeks. 9 December Pakistani submarine Hengor under the command for Commander Ahmad Tasneem intercepted Indian Navy ships Kukri and Kirpan. 9 دسمبر نے پاکستان سبمرین ہینگور نے کمانڈر احمد تسنیم کی قیادت میں انٹرسپٹ کیا تھا انڈین نیوی شپس کوکری اور کیرپن کو. In this spectacular action which took place about 30 miles south of the Indian Kathiawar coast, the submarine delivered successful attacks on both the ships, as a result of which Indian Navy ship Kukri sank within 2 minutes of receiving a torpedo.
اس پرٹیکولر ایکشن میں جس نے تقریباً 30 میل ساؤتھ آف انڈین کتوار کوسٹ کا لیا تھا، سب میرین نے ڈیلیور کیا سکسیسفل حملے کی بوتھ شپس پر، جس کے نتیجے میں انڈین نیوی شپ کوکری سینک ہو گئی تھی، ڈوب گئی تھی 2 منٹ کے درمیان اب ریسیونگ ٹارپیڈو کو حاصل کرنے کے بعد۔ وائس ایڈمرل احمد تسنیم is distinctly decorated with ستارہ جرأت، اور وائس ایڈمرل احمد تسنیم کو دیا گیا تھا ستارہ جرأت، conferred upon him twice، اور اس کو 2 بار دیا گیا تھا for his actions of valor 1965 اور 1961 کی جنگوں میں۔ احمد تسنیم کو ستارہ جرأت دیا گیا تھا، کمانڈر احمد تسنیم۔ lay down arms on 16 دسمبر 1971 to stop further bloodshed of civil population، لیکن اس نے lay down arms، اس نے ہتھیار ڈالے 16 دسمبر 1971 کو جنگ بندی کرنے کے لیے bloodshed of civil population of مشرقی پاکستان میں۔ This gave birth to a new state بنگلہ دیش، اور اس وجہ سے ایک نئی 16 دسمبر 1971 کو ایک نیا ملک بن گیا بنگلہ دیش۔ پاکستان فورسز نمبرنگ اباؤٹ 35,000 to 40,000، پاکستانی فوج تقریباً 35,000 سے لے کر 40,000 تک، اور سول آفیشلز کے ساتھ دیئر فیملیز تقریباً 93,000 بیکیم پریزنر آف وار۔ 16 دسمبر 1971 کی جنگ میں کتنے قیدی بن گئے تھے؟ 93,000۔ They were repatriated to Pakistan in 1974 under Delhi Agreement 1973، اور یہ پاکستان کو دوبارہ دی گئی تھی 93,000 کے لیے 1974 میں، دلی ایگریمنٹ 1973 کی روح سے، دلی ایگریمنٹ 1973 کی روح سے 93,000 قیدی واپس دی گئی تھی پاکستان کو 1974 میں۔ Governance in Pakistan، the first Prime Minister of Pakistan لیاقت علی خان was also a man of great credentials، پہلا پرائم منسٹر پاکستان کا کون تھا؟ یہ تھا پرائم منسٹر لیاقت علی خان، 1947 سے لے کر 1977 تک حکومت دی۔ گورنر جنرل آف پاکستان، 1947 سے لے کر 1948 تک قائد اعظم محمد علی جناح گورنر جنرل تھا۔ دوسرا تھا خواجہ ناظم الدین، 1948 سے 51 تک، خواجہ ناظم الدین 1948 سے 51 تک۔ غلام محمد 1951 to 55، سکندر مرزا 55 سے لے کر 56 تک، اور پہلا پریزیڈنٹ پاکستان کا پہلا صدر کون ہے؟ سکندر مرزا 1956 سے لے کر 1958 تک یہ گورنر جنرل سے صدر بن گیا تھا سکندر مرزا 1956 سے 58 تک۔ محمد ایوب خان 1958 سے لے کر 1969 تک تھا۔ سکندر مرزا پاکستان کا پہلا صدر تھا۔ پاکستان کا پہلا صدر کون تھا؟ سکندر مرزا۔ محمد ایوب خان 1958 سے لے کر 1969 تک، یحییٰ خان 69 سے 71، ذوالفقار علی بھٹو 71 سے 73 تک۔ پرائم منسٹر آف پاکستان پہلا تھا لیاقت علی خان 47 سے 51 تک، دوسرا تھا خواجہ ناظم الدین، یہ گورنر جنرل بھی تھا 1951 سے 53 تک۔ محمد علی بوگرا 1953 سے 1955 تک، چودھری محمد علی 1955 سے 56 تک، حسین شہید سہروردی 56 سے 57 تک، یہ پرائم منسٹر تھا۔ پہلا پرائم منسٹر لیاقت علی خان تھا، دوسرا خواجہ ناظم الدین 51 سے 53 تک۔ ابراہیم اسماعیل چندی گڑھ اکتوبر ٹو دسمبر 1957، یعنی اس نے بہت کم حکومت کی تھی، تو یہ بھی آ سکتا ہے کہ پاکستان میں سب سے دسمبر 1957 سے لے کر جولائی 1958 تک سب سے پرائم منسٹر کا جو کم عرصہ تھا وہ کون تھا؟ ابراہیم اسماعیل چندی گڑھ۔ ابراہیم اسماعیل اکتوبر سے لے کر دسمبر 57 تک، اکتوبر سے لے کر یعنی صرف اکتوبر ستمبر اکتوبر نومبر دسمبر، یعنی صرف 2 مہینے وہ پرائم منسٹر بن گیا تھا ابراہیم اسماعیل چندی گڑھ۔ فیروز خان نون دسمبر 1957 سے لے کر جولائی 1958 تک۔ ذوالفقار علی بھٹو 73 سے 77 تک، 73 to 77 یہ تھا ذوالفقار علی بھٹو۔ قائد اعظم محمد علی جناح گورنر جنرل آف پاکستان تھا پہلا۔ ڈیتھ 11 ستمبر 1948 کو قائد اعظم وفات ہوتا، 11 سپٹمبر 1948 قائد اعظم وفات۔ لیاقت نہرو پیکٹ واز سائنڈ، لیاقت نہرو پیکٹ اس کے بارے میں ہم نے پہلے پڑھا تھا۔
Objective resolution was also passed. Liaquat Ali Khan was assassinated on October 16 1951. اکتوبر 16 1951 کو اسیسینیٹ کیا گیا تھا لیاقت علی خان کو. اکتوبر 16 1951 لیاقت علی خان پہلا پرائم منسٹر آف پاکستان. 1956 میں پہلا آئین نافذ کیا گیا تھا. پروملگیٹ پاکستان واز ڈکلیئرڈ فیڈرل اسلامک ریپبلک. پارلیمنٹری سسٹم تھا. جنرل محمد ایوب خان 1958 سے لے کر 1969 تک. 1958 میں جنرل محمد ایوب خان امپوز مارشل لا ان دا کنٹری. 1958 میں مارشل لا لگ گیا تھا, پہلا مارشل لا 1958. نیو کانسٹیٹیوشن اینڈ 1962 میں دوسرا آئین نافذ کیا گیا. ایوب خان انٹروڈیوس اے لوکل گورنمنٹ سسٹم ود دا ٹائٹل آف بیسک ڈیموکریسیز. لوکل گورنمنٹ کو انٹروڈیوس کیا تھا ایوب خان نے, اور اس کو خطاب دیا گیا تھا بیسک ڈیموکریسیز کا. 10 years rule of ایوب خان is labeled as the decade of development. 10 سالہ حکومت ایوب خان, اس کو کہا جاتا ہے ڈیکیڈ آف ڈیولپمنٹ, ترقی کا دور. ڈیکیڈ آف ڈیولپمنٹ 1958 سے لے کر 1969 تک. 3 major dams were, 3 بڑے ڈیم بنائے گئے تھے ایوب خان کے دور میں. 3 major dams were built to help agriculture and provision of cost-effective energy for Pakistan. 1965 میں پاکستان فیس 17 days long war, 17 دن. 1965 کا جنگ یہ 17 دنوں کے لیے تھا, 17 دن. 1967 میں کیپٹل آف پاکستان واز separated from کراچی to a newly built city اسلام آباد. یہ بھی بہت اہم MCQs ہے کہ اسلام آباد کب پاکستان کا دارالخلافہ بن گیا تھا. 1967 میں. 1967 میں اسلام آباد پاکستان کا دارالخلافہ بن گیا. 1967 میں یعنی ایوب خان کے دور میں. جنرل یحییٰ خان became the new president of Pakistan in March 1969. مارچ 1969 میں نیا صدر بن گیا پاکستان کا. کون؟ یحییٰ خان. جنرل الیکشن were held in 1970. 1970 میں عام انتخابات کرائے گئے. ذوالفقار علی بھٹو 1971 سے لے کر 77 تک تھا پریزیڈنٹ آف پاکستان. 1971 سے لے کر 1973 تک پریزیڈنٹ تھا, صدر تھا, اور پھر 73 سے لے کر پرائم منسٹر بن گیا. 73 سے لے کر 77 تک پرائم منسٹر, اور 71 سے 73 تک پریزیڈنٹ تھا, صدر تھا. President of Pakistan between 1971 to 1973. Later he took oath as Prime Minister 1973 سے لے کر after promulgation of 1973 آئین کے نفاذ کے بعد. شملہ Agreement with India, promulgation of unanimously passed constitution in 19. شملہ Agreement بھی کیا تھا انڈیا کے ساتھ, اور 1973 کا آئین نافذ کیا تھا ذوالفقار علی بھٹو نے. پاکستان started its nuclear program, اور ذوالفقار علی بھٹو کے دور سے پاکستان نے اپنا نیوکلیئر پروگرام سٹارٹ کیا. جولائی 5 1977 کو چیف آف آرمی اسٹاف جنرل محمد ضیاء الحق امپوز مارشل لا ان دا کنٹری, اور جولائی 5 1977 کو چیف آف آرمی اسٹاف جنرل ضیاء الحق نے مارشل لا نافذ کیا ملک میں. جولائی 5 1977 میں تیسرا مارشل لا, دوسرا یحییٰ خان نے نافذ کیا تھا, یہ تیسرا مارشل لا تھا. جولائی 5 1977 میں ضیاء الحق نے نافذ کیا تھا. جولائی 5 1977. پاکستانی گورنمنٹ آفٹر 1977. 1977 کے بعد پاکستان کی حکومت. The period between 1977 and 2020 can be divided into following 4 phases. یہ جو پیریڈ تھا 1977 سے لے کر 2020 تک, اس کو تقسیم کیا گیا ہے 4 فیز میں. 77 سے لے کر 88 تک, 88 سے لے کر 99 تک, 99 سے لے کر 2008, 2008 سے لے کر 2020 تک, 4 فیز میں اس کو تقسیم کیا ہے. 77 to 88, 88 to 99, 99 to 2008, اور 2008 to 2020. جنرل ضیاء الحق 77 سے 88 تک.
5 جولائی 1970 کو جنرل ضیاء الحق نے مارشل لا نافذ کیا کنٹری میں. فار دا نیکسٹ 11 years he remained head of the state, اور 11 سالوں کے وہ ہیڈ آف اسٹیٹ بن گیا. He promised to hold elections within 90 days, اور اس نے وعدہ کیا تھا کہ وہ الیکشن کرائیں گے 90 دنوں میں. 1984 میں ریفرینڈم رکھا گیا, as a result of which the chief martial law administrator General ضیاء الحق became the president of Pakistan, جس کے نتیجے میں چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر جنرل ضیاء الحق یہ صدر بن گیا پاکستان کا. He announced holding general elections on a non-party basis in February 1985, اور اس نے انتخابات کا اعلان کیا جنرل الیکشنز کا نان پارٹی بیسس پر فروری 1985 میں. جنرل الیکشنز ور ہیلڈ آن فیبروری 25 1985, اور عام انتخابات کرائی گئی 25 فروری 1985 کو. محمد خان جنیجو became the Prime Minister of Pakistan while General ضیاء الحق continued as President of Pakistan, جبکہ محمد خان جنیجو یہ بن گیا پرائم منسٹر 1985 میں, محمد خان جنیجو, اور جنرل ضیاء الحق یہ پریزیڈنٹ بن گیا. During the period of General ضیاء الحق, Soviet Union attacked Afghanistan and millions of Afghan refugees came to Pakistan. جنرل ضیاء الحق کے دور میں سوویت یونین نے افغانستان پر حملہ کیا اور لاکھوں افغان مہاجرین پاکستان آ گئے. افغان وار. The political, economic and social conflict between the Soviet Union and the United States and their ideological allies worldwide is termed as Cold War. Cold War کیا ہے؟ Cold War وہ جنگ ہے جو سیاسی تھا, اکنامک اور سوشل کنفلکٹ تھا سوویت یونین اور یونائٹڈ اسٹیٹس اور ان کے آئیڈیالوجیکل الائز کے درمیان دنیا بھر میں. اس کو کولڈ وار کہتے ہیں. The United States formed the Western Bloc. یونائٹڈ اسٹیٹ نے ویسٹرن بلاک بنایا. ویسٹرن بلاک کس نے بنایا تھا؟ یونائٹڈ اسٹیٹس. یونائٹڈ اسٹیٹس ویسٹرن بلاک, مغربی بلاک, اور سوویت یونین نے ایسٹرن بلاک بنایا. سوویت یونین نے کون سا بلاک بنایا؟ ایسٹرن بلاک, مشرقی بلاک. The Cold War reached its climax when the USSR invaded neighboring country Afghanistan. اور کولڈ وار اپنے کلائمیکس کو پہنچ گیا, سب سے آخری نقطے پر پہنچ گیا جب یو ایس ایس آر نے افغانستان پر حملہ کیا. یو ایس ایس آر. یونائٹڈ اسٹیٹ نے کون سا بلاک بنایا؟ ویسٹرن بلاک. اس کو کیسے یاد رکھیں گے کہ یونائٹڈ اسٹیٹ نے ویسٹرن بلاک بنایا تھا؟ یونائٹڈ اسٹیٹ ویسٹرن بلاک, سوویت یونین ایسٹرن بلاک, مشرقی بلاک. یونائٹڈ اسٹیٹس, یہ کو ہم یاد کریں گے. یونائٹڈ اسٹیٹس ویسٹرن بلاک, یونائٹڈ اسٹیٹس ویسٹرن بلاک. ایسٹرن بلاک خود بخود یاد ہو جائے گا, اس کے اپوزٹ ہوگا. یونائٹڈ اسٹیٹس نے ویسٹرن بلاک بنایا تھا. یونائٹڈ اسٹیٹس ویسٹرن بلاک. The main reason that triggered Afghan war was the murder of Nur Muhammad Tarakai. مین ریزن جس نے افغان وار کو ٹریگر کیا وہ تھا مرڈر نور محمد تراکی کا. نور محمد تراکی, the then president افغانستان, جو کہ افغانستان کا صدر تھا. تراکی was a communist politician. تراکی ایک کمیونسٹ پولیٹیشین تھا who had support of USSR, جس کے پاس سپورٹ تھا USSR کا. He was ousted by حفیظ اللہ امین, اور اس کو آؤٹسٹیٹ کیا تھا, اس کو مارا تھا حفیظ اللہ امین نے. Who grabbed the power of افغانستان, جس نے افغانستان کے پاور پر قبضہ کیا. حفیظ اللہ امین. تراکی کے بجائے کون آئے؟ محمد تراکی کے بجائے نور محمد تراکی. حفیظ اللہ امین, حفیظ اللہ امین. USSR invaded Afghanistan in December 1979. تو USSR نے حملہ کیا افغانستان پر دسمبر 1979 میں. when around 80,000 Russian soldiers entered into Afghanistan, جب تقریباً 80,000 رشین سپاہی افغانستان میں داخل ہو گئی. and installed the government of بابرک کارمیل in Kabul, اور بابرک کارمیل کی حکومت بنائی افغانستان میں. بابرک کارمیل کی حکومت بنائی کابل میں. مجاہدین نے سٹارٹ کیا
resistance against the occupying forces through guerrilla war. انہوں نے guerrilla war start کیا. Due to war, some 3 million Afghans became war کی وجہ سے 3 ملین افغان یہ پاکستان میں مہاجرین بن گئے. 3 ملین افغان مہاجرین پاکستان آئے. ڈیموکریٹک گورنمنٹس بٹوین 1988 اینڈ 1999. ڈیموکریٹک حکومتیں 1988 اور 1999 کے درمیان. بینظیر بھٹو 1988 سے لے کر 1990 تک. بینظیر بھٹو 1988 سے لے کر 1990 تک. She went into exile and came back to Pakistan 1986. وہ ایگزائل میں چلی گئی جلا وطنی اور 1986 میں واپس پاکستان آ گئی. پیپل پارٹی ون جنرل الیکشن 1988 میں پیپل پارٹی نے سیٹ جیتی الیکشن. She became the first woman prime minister of Pakistan and the Islamic world. اور پہلی پرائم منسٹر بن گئی پہلی وومن پرائم منسٹر کون تھی؟ بینظیر بھٹو 1988 میں بن گئی تھی اور اسلامی دنیا کی. ساؤتھ ایشین ایسوسیشن فار ریجنل کوآپریشن سارک کانفرنس ان پاکستان. ساؤتھ ایشین ایسوسیشن فار ریجنل کوآپریشن سارک کانفرنس ان پاکستان. سارک کیا ہے؟ سارک ساؤتھ ایشین ایسوسیشن فار ریجنل کوآپریشن. ہر گورنمنٹ could continue only for 18 months. اس کی حکومت صرف 18 مہینوں کی لیتی ہے. 18 مہینوں کی 18 مہینوں کے لیے اس کی حکومت 1988 سے لے کر 1990 تک. After which President غلام اسحاق خان dissolved the assembly. جس کے بعد پریزیڈنٹ غلام اسحاق نے اسمبلی کو ڈیزالو کیا. میاں نواز شریف 1990 سے لے کر 93 تک پہلا حکومت. جنرل الیکشن آن اکتوبر 24 1990. اسلامی جمہوری اتحاد الائنس آف 9 پولیٹیکل پارٹیز. اسلامی جمہوری اتحاد یہ ایک 9 سیاسی پارٹیوں کی اتحاد تھی. ون دی الیکشنز انہوں نے انتخابات جیتی. اینڈ میاں نواز شریف بیکیم دا نیو پرائم منسٹر آف پاکستان. اور میاں نواز شریف 1990 میں پہلا وزیر اعظم بن گیا پاکستان کا. 1990 میں اس نے پہلی حکومت سٹارٹ کی. ہی انیشیٹڈ پروجیکٹ لائک غازی بیروتا. اس نے یہ پروجیکٹ شروع کیے تھے غازی بیروتا اسلام آباد لاہور موٹر وے. اسلام آباد لاہور موٹر وے کس نے سٹارٹ کیا تھا؟ محمد نواز شریف. اپریل 1993 میں پریزیڈنٹ غلام اسحاق خان نے دوبارہ اسمبلی کو ڈیزالو کیا. 1990 میں بھی اور 1993 میں بھی اس کا کام یہی تھا کہ اس کو ڈیزالو کرنا تھا. بینظیر بھٹو ایک بار پھر آ گئی 1993 میں 1996 تک. الیکشن اکتوبر 1993 میں بینظیر بھٹو کیم ٹو پاور ونس اگین. ایک دوبارہ پھر فاروق احمد خان لغاری بیکیم دی نیو پریزیڈنٹ. اور اب غلام اسحاق کے بجائے فاروق احمد خان لغاری بن گیا صدر. 1996 میں بینظیر گورنمنٹ واز ونس اگین ریموٹ. 1996 میں ایک بار پھر نظیر کی حکومت کو ختم کر دیا گیا. میاں نواز شریف ایک بار پھر آ گیا 1997 میں 99 تک. الیکشن ان فیبروری. نواز شریف became prime minister once again دوبارہ and this time with 2/3 majority 2/3 میجارٹی اکثریت کے ساتھ. 1958 میں پاکستان کنڈکٹ نیوکلیئر ٹیسٹ. پاکستان نے اپنے 28 مئی 1998 کو نیوکلیئر ٹیسٹ کرائے تھے. موٹر وے واز آلسو اناگوریٹڈ ڈیورنگ دس ٹینور. اور موٹر وے کو بھی افتتاح کیا گیا. اکتوبر 12 1999 کو میاں نواز شریف گورنمنٹ کو ختم کیا گیا. چیف آف آرمی اسٹاف جنرل پرویز مشرف نے who became first chief executive of Pakistan and later president of Pakistan. پہلا چیف ایگزیکٹو پاکستان کا کون بن گیا تھا؟ پرویز مشرف 1999 میں پہلا چیف ایگزیکٹو آف پاکستان اور اس کو لیٹر بعد میں پریزیڈنٹ آف پاکستان بن گیا تھا. جنرل پرویز مشرف 2001 سے لے کر 2008 تک. A turning point of the history was the event of 9/11. ٹرننگ پوائنٹ کیا تھا؟ 9/11 کا ایکٹ 9/11 ایونٹ 9/11 واقعہ. 2002 میں پرویز مشرف ہیلڈ ریفرینڈم. اس نے ریفرینڈم کرائی اینڈ بیکیم پریزیڈنٹ آف پاکستان. پاکستان کا صدر بن گیا. میر ظفر اللہ خان جمالی بیکیم دا فرسٹ پرائم منسٹر فرام بلوچستان. لیٹر چودھری شجاعت حسین اینڈ دین شوکت عزیز بیکیم پرائم منسٹر آف پاکستان انڈر مشرف regime. میر ظفر اللہ خان جمالی
پرائم منسٹر بن گیا تھا بلوچستان سے. اس کے بعد چودھری شجاعت حسین اور پھر شوکت عزیز پرائم منسٹر بن گیا تھا مشرف کے دور حکومت میں. 2008 میں پاکستان پیپل پارٹی نے اپنی حکومت ایک بار پھر بنائی اور مشرف کو ریزائن کیا. پاکستان پیپل پارٹی کی حکومت 2008 سے لے کر 2013 تک 2008 سے لے کر 2013 تک. This time party chairman آصف علی زرداری became the president of Pakistan. پاکستان بن کے اس وقت ہم چھوٹے چھوٹے بچے تھے 2008-2013 میں. پارٹی چیئرمین آصف علی زرداری، ہم جب ٹی وی دیکھتے تھے تو ہم آصف علی زرداری اور نواز زرداری کو ٹی وی پر دیکھتے تھے خبروں میں. اس وقت میں بھی دیکھتا تھا، اب بھی مجھے یاد ہے. This time party chairman آصف علی زرداری became the president of Pakistan. آصف علی زرداری صدر بن گیا اور یوسف رضا گیلانی پرائم منسٹر بن گیا. China was awarded the contract for construction and operation of گوادر seaport. اور گوادر کا جو بندرگاہ تھا یہ چائنا کو دیا گیا. The National Assembly passed the 18th Amendment اور 18ویں ترمیم پاس کی گئی to the Constitution of Pakistan. 18ویں ترمیم پاس کی گئی. The amendment also renamed Northwest from the اور اس ترمیم میں 18ویں ترمیم میں خیبر پختونخوا نام بن گیا. NWAPC خیبر پختونخوا بن گیا 18ویں ترمیم میں. جون 2012 میں پرائم منسٹر یوسف رضا گیلانی ڈسکوالیفائڈ ہوا سپریم کورٹ کی وجہ سے. راجہ پرویز اشرف نیا پرائم منسٹر بن گیا. 2013 میں پارلیمنٹ واز ڈیزالوڈ آفٹر فنشنگ دا 5 years ٹرم. پاکستان مسلم لیگ نون 2013 سے لے کر 2018 تک جنرل الیکشن 2013 میں ہوئے. پاکستان مسلم لیگ نون گاٹ overwhelming majority and made the government. میاں نواز شریف became the prime minister for the third time. اور نواز شریف تیسری بار وزیر اعظم بن گیا. نواز شریف had to face 3 big challenges: economy, energy اور extremism. نواز شریف کو 3 بڑے مسائل کا سامنا تھا: اکانومی کا، انرجی کا اور ایکسٹریمزم کا. گورنمنٹ انسٹیٹیوٹ a 20-point نیشنل ایکشن پلان اگینسٹ ایکسٹریمزم. حکومت نے سٹارٹ کیا 20 نکات والا نیشنل ایکشن پلان ایکسٹریمزم کے خلاف، دہشت گردی کے خلاف. میٹرو بس اور موٹر وے کو متعارف کرایا گیا، کا افتتاح کیا گیا. اور چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور سی پیک اسٹارٹڈ ڈیورنگ دس گورنمنٹ. اس حکومت میں یہ سی پیک بھی اسٹارٹ ہوا. لیٹر شاہد خاقان عباسی became the prime minister for remaining of the term. اور پھر شاہد خاقان عباسی یہ پرائم منسٹر بن گیا ٹرم کو پورا کرنے کے. 2018 سے لے کر 2022 تک پاکستان تحریک انصاف. جولائی 2018 میں الیکشنز اور پاکستان تحریک انصاف نے اپنی حکومت بنائی. عمران خان پرائم منسٹر بن گیا. اس نے احساس پروگرام اور صحت کارڈ پروگرام کو انیشیٹ کیا، سٹارٹ کیا. پروجیکٹ آف دا سنگل نیشنل کریکولم. اور اس نے سنگل نیشنل کریکولم جو ہم یہ پڑھتے ہیں یہ سنگل نیشنل کریکولم کا کتاب ہے، تو اس نے یہ پروجیکٹ سٹارٹ کیا تھا، پروجیکٹ آف سنگل نیشنل کریکولم. As a result of no confidence motion against him on 10 اپریل 2022. نو کانفیڈنس موشن ہوا تھا اس کے خلاف 10 اپریل 2022 کو عمران خان کے خلاف. اس کے نتیجے میں میاں شہباز شریف یہ پاکستان مسلم لیگ نون سے اس کو نیا پرائم منسٹر بنایا گیا پاکستان کا. پاکستان وار آن ٹیرر WOT. The seeds of Pakistan war on terror were sown in the decade long 1997 to 1988. پاکستان میں دہشت گردی کی جو جنگ تھی اس کی جو بیج تھی وہ بوئی گئی تھی ڈیکیڈ میں 1979 سے لے کر 1988 تک. After the events of 9/11 situation became worse. 9/11 واقعہ کے بعد صورتحال بدتر ہو گئی. 2002 میں پاکستانی آرم فورسز نے وہ چلے گئی تھی فاٹا انڈر دا امبریلا آف آپریشن المیزان. المیزان اور the country of the curse of terrorism تاکہ ملک کو دہشت گردی کی لعنت سے پاک کرے. المیزان. However, 16 دسمبر 2014 16 دسمبر 2014 could be termed as the darkest day in the war on terror. یہ سب سے تاریک دن مانا جاتا ہے جنگ میں ٹیرر کے خلاف. on terror دہشت گردی. When the terrorists attacked army public school. جب دہشت گردوں نے حملہ کیا آرمی پبلک اسکول پشاور پر.
149 پیپل اس میں مارے گئے تھے، 149 پیپل، جس میں 132 اسٹوڈنٹس تھی 8 سال سے لے کر 18 سال کی عمر تک، 8 سے 18 سال کی عمر تک، وہ روتھلیسلی مرٹائرڈ، بے دردی سے شہید کی گئے تھے۔ 149 پیپل جس میں 132 اسٹوڈنٹس تھی 8 سے لے کر 18 سال کی عمر تک، اس میں ماری گئی تھی۔ 16 دسمبر 2014 میں آرمی پبلک اسکول پر حملہ کب ہوا تھا؟ 16 دسمبر 2014 ڈارکسٹ ڈے ہے وار آن ٹیرر میں۔ 149 ٹوٹل مارے گئے تھے، 132 اسٹوڈنٹس۔ In this ongoing war, over 70,000 Pakistanis, including approximately 800 military and law enforcing agencies, personnel embraced. اس میں تقریباً 70,000 پاکستانی مارے گئے، 800 ملٹری اور لا انفورسنگ ایجنسیز شہادت، much more than during any conventional war fought with India. دہشت گردی میں تقریباً 70,000 پاکستانی مارے گئے، 800 ملٹری، تو یہ بہت زیادہ ہے جو جنگوں سے جو انڈیا اور پاکستان کے درمیان لڑی گئی تھی۔ جنوری 16 2018 میں گورنمنٹ آف پاکستان لانچ دا نیشنل نریٹو اگینسٹ ایکسٹریمزم اینڈ ٹیررزم ٹائٹل پیغام پاکستان۔ جنوری 16 2018 میں پاکستان نے لانچ کیا تھا نیشنل نریٹو اگینسٹ ایکسٹریمزم، جس کو پیغام پاکستان کہتے ہیں، پیغام پاکستان دہشت گردی کے خلاف۔ جنوری 16 2018 میں پیغام پاکستان، جنوری 16 2018۔ Pakistani government kept good relations with most of the countries between 1956 and 1977. First constitution of Pakistan was passed in 1956 and was based on parliamentary system. Kashmir is most important conflict between India and Pakistan, which caused various wars between the two neighbors. United Nations resolution provide right of self-determination to the people of Kashmir, but India continued atrocities over them. Pakistan and India went to war in 1948, 1965 and 1961 over East Pakistan. Pakistani armed forces played significant role in both wars as well as in peace time. Answer the following question by questioning the best answer. Which step was taken to resolve the issue of communal rights after the independence? Communal rights کو ختم کرنے کے لیے کون سا ایکٹ لیا گیا، کون سا اسٹیپ لیا؟ لیاقت نہرو پہ ایکٹ ہوا تھا، اس کے لیے لیاقت نہرو پہ ایکٹ۔ پاکستان سائڈ C2 ساؤتھ ایشین ایسوسی ایشن آف ٹریٹی آرگنائزیشن، اور سین2 میں کب شامل ہوا؟ 1954 میں C2 میں اور 1955 میں سین2 میں شامل ہوا، تو 1950s میں تھا، 1950s۔ Which occasion was declared by Liaquat Ali Khan as the most important occasion after independence of Pakistan? Passage of Objective Resolution کو پاس کیا گیا تھا 12 مارچ 1949 میں۔ The first constitution of Pakistan 1956 introduced parliamentary system تھا۔ United Nations pass first resolution کشمیر 1948 میں۔ سیز فائر لائن آف 1947-48 وار کو کیا کہتے ہیں؟ لائن آف کنٹرول LOC۔ During 1965 war, Battle of Tanks were fought in چوینڈا سیالکوٹ میں بیٹل آف ٹینکس، سب سے بڑی جنگ تھی ورلڈ وار سیکنڈ کے بعد۔ The name of Pakistani submarine that sank Indian Navy ship کھوکھری 1971 میں ہنگور تھا۔ پاکستانی لیڈر who ruled Pakistan the longest from 1977 to 2018 کون تھا؟ جنرل محمد ضیاء الحق تک 11 سالوں کے لیے مسلسل تھا۔ Which war in Pakistan history witnessed most casualties? War on terror میں بہت سارے لوگ میں 70,000 اور 8,000 ملٹری۔ تو یہ چیپٹر بہت لمبا تھا، امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو سمجھ آئی ہوگی۔ دعا میں یاد رکھنا۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔